السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے کہ آج کی ویڈیو ایک فقیر اور ایک انگریز کی ہے. جو فقیر انگریز سے بھیک مانگتا مسجد کے پاس. تو یہ ویڈیو جو ہے آخر تک ضرور دیکھیے, اس میں کچھ معلوم ہوگا. اور ایک کہانی بہت اچھی کہانی ہے, انٹرسٹنگ کہانی ہے. تو چلیے کہانی آخر تک ضرور دیکھیں گے اپن. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم دوستو. بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں. غور سے سنیے. ایک بھکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا. اسے اس طرح بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 15 سال ہو چکے تھے. وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کہتا, کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دے. یہ فقیر اسے دعا دے گا. کچھ لوگ اسے بنا کچھ دیے گزر جاتے تو کچھ کو اس پر رحم آ جاتا اور وہ اسے بھیک دے کر چلے جاتے. ایک انگریز جو گھومنے کا بہت شوقین تھا اور نئی چیزوں کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا, اس دیش میں آ پہنچا. وہ عیسائی تھا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے سوچا اس بار مسلمانوں کی مسجدوں کا معائنہ کیا جائے تاکہ میرے علم میں بڑھوتری ہو سکے. وہ مسجدوں کا دورہ کرنے لگا. اسی دوران وہ اس مسجد کے دروازے پر پہنچا جہاں وہی بھکاری بیٹھا ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح کہہ رہا تھا, کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے. یہ غریب اسے دعا دے گا. انگریز نے اپنے ساتھ آئے ٹرانسلیٹر سے پوچھا, یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرانسلیٹر نے جواب دیا, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی اسے 10 روپے دے تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے. انگریز نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا. کچھ دیر تک وہ مسجد کا معائنہ کرتا رہا. مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی پربھاوت ہوا. پھر یہ مسجد کے باہر نکل آیا تو یہ بھکاری وہاں پر ویسے ہی موجود بیٹھا تھا جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا. دوبارہ بھی بھکاری اپنے وہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے. اسی وقت انگریز نے اپنی جیب سے $100 نکالے اور نکال کر ٹرانسلیٹر سے کہا کہ اس بھکاری کو کہو کہ رب تمہیں کیا دے گا یہ تم میری طرف سے لو اور عیش کرو. اس کے ٹرانسلیٹر نے بھکاری سے کہا کہ انگریز نے یہ تمہیں $100 دیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں رب کیا دے گا, یہ لو تم میری طرف سے لو اور عیش کرو. بھکاری نے کہا کہ اس انگریز سے کہو کہ مانگ تو میں اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کر دی جس کو ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے اور اس نے مجھے عطا کر دیا. اب انگریز بھکاری اور اپنے ٹرانسلیٹر کی باتیں سن رہا تھا اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے. انگریز نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ اس بھکاری نے کیا جواب دیا. تو اس کے ٹرانسلیٹر نے کہا کہ بھکاری کہہ رہا ہے کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مانگ پوری کر دی اور تمہارے ذریعے سے اس نے مجھے عطا کر دیا. اب یہ بات انگریز کے دل پر جا لگی. انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بات تو بھکاری کی بالکل ٹھیک ہے. اس کی مانگ تو جیسے بھی ہوئی پوری تو ہو گئی. یہ مانگ تو اپنے رب سے ہی رہا تھا پر میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی ہے. یہ انگریز پھر وہاں سے چلا آیا. جب تک کسی انسان کے دل پر مہر لگی رہتی ہے تو وہ اپنے ایمان سے بھٹکا رہتا ہے, لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے. کچھ دن یوں ہی گھومنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں نہ اب ریگستان کا چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے. انگریزوں کے اندر ویسے بھی کھوج کرنے کا جذبہ کافی پایا جاتا ہے. انگریز نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ مجھے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر کچھ دن رک کر معائنہ کریں گے. اس کے ٹرانسلیٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے. جیسے ہی صبح ہوئی انگریز نے اپنے دل کی مراد کو پوری کرنے کے لیے ریگستان کا رخ کر لیا. اب انگریز اور اس کا ٹرانسلیٹر یہ دونوں ریگستان کے اندر پہنچ گئے. انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا. 1 سے 2 دن یہاں پر معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی. یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لائے تھے. ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا. انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن میرا دل واپس جانا نہیں چاہ رہا. میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں. تم ایک کام کرو
शहर जाकर सामान ले आओ, क्योंकि हमारे पास आज तक का सामान और पानी बचा है, ये ना हो कि ये भी ख़त्म हो जाए। उसका ट्रांसलेटर रेगिस्तान से रवाना होकर शहर की तरफ चला गया। 3 से 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी उसका ट्रांसलेटर वापस नहीं आया और आज मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था। जब रेगिस्तान के अंदर रेत का तूफान आता है तो इंसान पूरी तरह से उसके अंदर दफन हो सकता है और पता तक नहीं चलता कि इंसान कहाँ गायब हो गया। अब कुछ ही देर में ऊपर से गर्दो गुबार उठा और उसने पूरी तरह से अंग्रेज के कैंप को उखाड़ डाला। अंग्रेज भी खुद को बचाते हुए वहां से रेगिस्तान के अंदर खो गया। ऊपर से तूफान काफी तेज हो चुका था। अब अंग्रेज को न तो कोई बंदा दिखाई दे रहा था, न ही किसी की आवाज और कोई पता मालूम हो रहा था उसको, क्योंकि तूफान पूरी तरह से तबाही ला चुका था। 1 से 2 घंटे के बाद तूफान थमा। अब अंग्रेज को ये मालूम नहीं था कि ये कहाँ पर मौजूद है। ये 2 से 3 फीट रेत के अंदर दब चुका था। उसने किसी तरह करके खुद को रेत से बाहर निकाला और उसकी सांसें फूल रही थीं। इसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, खुद को वहां से निकाल लिया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। न ही अब उसके ट्रांसलेटर को पता था कि अंग्रेज कहाँ है, क्योंकि अब उसका ट्रांसलेटर वहां पर आ भी नहीं सकता था। पहले से ही तूफान ने इतनी तबाही मचा रखी थी कि अंग्रेज को अब पूरा अंदाजा हो चुका था कि उसकी मौत के अलावा अब उसका और कोई सहारा नहीं है, क्योंकि अब उसको काफ़ी शदीद प्यास ने आ घेरा। पर उसके पास ना तो पानी था और ना ही कुछ खाने पीने को, क्योंकि उसका कैंप तूफान की वजह से सैकड़ों दूर जा चुका था। अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी और वो थी मौत। कहते हैं कि जब इंसान बुरे वक्त में फंस जाता है और उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता तो फिर वो अपने रब की तरफ रुजू करता है। अब अंग्रेज ने सोचा कि मैंने जिस वक्त उस भिखारी को पैसे दिए थे, उस भिखारी की दुआ कबूल हो गई और मैं उसको पैसे देने का जरिया बना। अब देखता हूँ कि उस भिखारी का रब मुझे बचाता है या नहीं। अंग्रेज उसी वक्त पुकारने लगा कि ऐ उस भिखारी के रब, तूने तो उस भिखारी की सुन ली थी, अब मेरी भी दुआ को सुन ले। मुझे हर तरफ से मौत नजर आ रही है। अब मुझे पता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। अब मेरा आखिरी सहारा तू ही है। मुझे इस दलदल से निकाल, मुझे इस मुसीबत से निकाल ले। अगर वो भिखारी सच्चा था तो तू मुझे यहाँ से जिंदा निकाल ले। ये फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसको कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। रोते रोते उसकी आंख लग गई। जैसे ही उसने आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी और उसके सर पर उसका ट्रांसलेटर खड़ा उसको जगाने की कोशिश कर रहा था और उसके मुंह में पानी डाल रहा था। जैसे ही उसके मुंह के अंदर पानी गया तो ये उठकर बैठ गया और कहने लगा कि वाकई भिखारी का रब सच्चा था और मैंने उसी रब से मदद मांगी जबकि मेरे सर पर मौत आ पहुंची और उसने मुझे बचा लिया, जबकि इतने गहरे तूफान ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी थी। मुझे हर तरफ से मौत ही मौत नजर आ रही थी और उसने मुझे ऐसी नींद में डाल दिया कि मेरी सारी तकलीफें ही दूर हो गई। फिर जब मेरी आंख खोली तो मेरा साथी मेरे सर पर खड़ा था। बिला शक भिखारी का रब वही है जो सबका रब है। फिर उस अंग्रेज ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली और राह रास्त पर आ गया। बिला शक परवरदिगार तो वही है जो हजारों मीटर समंदर की गहराई के नीचे पत्थर में मौजूद एक कीड़ा भी हो तो उसको भी रिज्क देता है और वो हर किसी के हर हाल से बाखबर है और वो हर चीज को जानता है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। एक दिन मलिका खजरान अपने महल में बड़े ठाट बाट से बैठी थी। तभी उनकी एक लौंडी ने आकर कहा, मलिकाए आलम, महल के दरवाजे पर एक बहुत ही लाचार और गरीब औरत खड़ी है, वो आपसे मिलकर कुछ कहना चाहती है। मलिका ने कहा, पहले उससे उसका परिचय पूछो और ये भी पता करो कि उसे क्या चाहिए। लौंडी बाहर गई और उस औरत से उसके नाम और खानदान के बारे में पूछा। औरत ने अपना नाम और परिवार का परिचय तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मलिका से क्यों मिलना चाहती है। उसने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ कहना है वो मैं मलिका के सामने ही कहूँगी। लौंडी ने आकर ये बात मलिका को बताई तो मलिका हैरान रह गई। उस समय हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की पड़पोती हज़रत ज़ैनब बिनते सुलेमान रदियल्लाहु ताला अन्हा भी मलिका के पास बैठी थीं।
وہ عورت بنو عباس کے پریوار میں بہت سمجھدار مانی جاتی تھی۔ ملکہ نے ان سے رائے لی کہ کیا اس عورت کو اندر بلایا جائے یا ملنے سے منع کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا اسے ضرور اندر بلاؤ، دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بے حد خراب حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک عورت اندر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی کسی عزت دار گھرانے کی تھی، لیکن گندے اور پرانے کپڑوں نے اسے فقیروں جیسا بنا دیا تھا۔ وہ عورت ملکہ کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گئی، پھر ہمت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور بولی، اے ملکہ، میں مروان بنت محمد کی بیٹی مزنہ ہوں۔ مروان بنت محمد بنو امیہ کا آخری تاجدار یعنی آخری شاسک تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ بات کہی، ملکہ خزران کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے غصے میں کہا، اے بد نصیب عورت، تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اس محل میں قدم رکھا؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ تیرے خاندان نے عباسیوں پر کتنے ظلم کیے تھے؟ اے سنگ دل عورت، کیا تو وہ دن بھول گئی جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس گئی تھیں اور تجھ سے یہ التجا کی تھی کہ تو اپنے باپ سے سفارش کر کے میرے شوہر مہندی کے چچا امام محمد بن ابراہیم کی لاش کو دفنانے کی اجازت دلوا دے؟ لیکن اے کمبخت عورت، تو نے ان بے بس عورتوں پر رحم کرنے کے بجائے انہیں محل سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ کیا تیری وہ حرکت انسانیت کی بے عزتی نہیں تھی؟ مانا کہ ہمارے بیچ دشمنی تھی، لیکن لاچار اور بے بس دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تجھ سے تیری حکومت چھین لی اور تجھے اس حالت میں لا دیا۔ میری صلاح ہے کہ تو یہاں سے فوراً چلی جا۔ ملکہ کی یہ باتیں سن کر بھی مزنہ بالکل مایوس نہیں ہوئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، بہن غصہ مت کرو، میں نے جو کچھ کیا اس کی سزا مجھے اللہ سے مل گئی، اسی کی مرضی تھی کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ مزنہ نے کہا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی کبھی تم سے زیادہ شہرت اور گھمنڈ میں ڈوبی ہوئی تھی؟ میں بے حد گھمنڈی تھی، دولت میرے گھر کی غلام تھی اور اپنے حسن پر مجھے بہت ناز تھا، لیکن میرا گھمنڈ اور اکڑ مجھے اندھا کر گئے تھے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وقت نے کیسے اپنا رخ پلٹ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں مجھ سے چھین لی اور آج میں ایک فقیر سے بھی بدتر ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو؟ یہ کہہ کر مزنہ تیزی سے محل سے باہر جانے لگی، لیکن وہ کچھ ہی قدم چلی تھی کہ ملکہ خزران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ ملکہ نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن مزنہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، خزران سنو، تم ملکہ ہو اور میں ایک غریب اور بے سہارا عورت ہوں۔ میرے کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے ہیں، میں اس لائق نہیں کہ ایک ملکہ مجھے گلے لگائے۔ یہ سن کر خزران کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنی لونڈی کو حکم دیا، مزنہ کو نہلاؤ، اسے اچھے کپڑے پہناؤ اور پھر میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کا پالن کیا۔ جب مزنہ واپس آئی تو اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند بادلوں سے نکل آیا ہو۔ خزران بے اختیار ہو کر مزنہ سے لپٹ گئی، اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، کیا آپ کے لیے دسترخوان بچھاؤں؟ مزنہ نے کہا، ملکہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ بھوکا کون ہوگا؟ پھر دسترخوان بچھا دیا گیا اور مزنہ نے اچھے سے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آج کل کس میں ہمت ہے کہ میری مدد کرے؟ کئی سالوں سے میں ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جس سے میں مدد کے لیے جا سکوں، صرف کچھ رشتہ داری ہے اور وہ بھی تمہارے خاندان سے۔ یہ سن کر ملکہ خزران نے ترنت کہا، مزنہ پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے پاس بہت سے محل ہیں، تم ان میں سے ایک محل چن لو اور یہاں رہو، جب تک میری زندگی ہے میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ مزنہ نے ایک شاندار محل چنا اور ملکہ نے اس میں ساری ضروری چیزیں، لونڈیاں، غلام اور 5 لاکھ درہم نگد دے کر اسے دے دیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے۔ شام کو خلیفہ مہندی حرم میں آئے اور دن بھر کے حالات پوچھنے لگے۔ ملکہ نے اسے پورا واقعہ بتا دیا۔ جب خلیفہ نے سنا کہ مزنہ کو اس طرح پناہ دی گئی ہے تو وہ غصے سے بے تاب ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خزران تم پر افسوس ہے، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بڑا موقع کھو دیا۔
تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شان کے قابل نہیں تھی۔ ملکہ خزران نے کہا، امیر المومنین، پہلے میری پوری بات تو سنیں۔ اس کے بعد اس نے مزنہ کے ساتھ کیے گئے اچھے برتاؤ اور اس کی مدد کا پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر خلیفہ مہدی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے خزران کی اس نیک دلی اور اونچے چرتر کی خوب تعریف کی اور کہا، آج سے میری نظر میں تمہاری عزت اور بڑھ گئی ہے۔ پھر خلیفہ نے اپنی طرف سے بھی مزنہ کو 100 اشرفیوں کی تھیلیاں بھجوائیں اور کہلوایا، آج میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں تمہاری مدد کرنے کی توفیق دی۔ اب تم اطمینان سے یہاں رہو۔ اس کے بعد مزنہ لمبے سمے تک زندہ رہی۔ خلیفہ مہدی کی وفات 179 ہجری 785 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی خلیفہ بنا اور اس نے بھی مزنہ کی پوری عزت اور خدمت کی۔ ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا اور اس نے مزنہ کو اپنی ماں جیسا سمان دیا۔ مزنہ کی وفات ہارون رشید کے دور میں ہوئی۔ اس کی وفات پر خلیفہ ہارون رشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا۔ مزنہ کے جنازے کو بڑی شان اور عزت کے ساتھ قبرستان لے جایا گیا اور اسے سمان کے ساتھ دفنایا گیا۔